السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ دوران نماز اگر چھینک آ جائے تو کیا الحمدللہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم ہماری رہنمائی کے لیے اور پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے ہیں۔ جب تک ہم قرآن و سنت پر عمل کرتے رہیں گے تو ہمارے لیے تمام تر مسائل کا حل ہمارے لیے نکلتا جائے گا۔ انسان جب تک اپنے دین کے مطابق رہتا ہے اور وہ دین قرآن و حدیث ہے، قرآن و حدیث کے مطابق جب اپنے مسائل کا حل ڈھونڈے گا تو ہر طرح کے مسائل اس کے لیے واضح ہوتے جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوران نماز اگر کسی بھائی کو چھینک آ جائے تو اس کے بارے میں قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ یہ جو چھینک آنے پر جواب دینا، جیسے کہ اگر کوئی چھینک آتی ہے کسی کو تو وہ الحمدللہ کہتا ہے۔ الحمدللہ بیسیکلی یہ انسان اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، چونکہ جب چھینک آتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ انسان کا دماغ جو ہے وہ کھل جاتا ہے، انسان کی طبیعت جو ہے وہ حشاش بشاش ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے انسان الحمدللہ کہتا ہے۔ اب اگر کوئی نماز نفل پڑھ رہا ہے، فرض پڑھ رہا ہے یا کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے حوالے سے ایک تو ہمارے محدثین امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ساروں کا سب کا یہ موقف ہے کہ انسان الحمدللہ کہہ سکتا ہے۔ اب اختلاف جس بات پہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی زور سے کہے یا کوئی آہستہ سے کہے۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نسائی کے اندر حدیث نمبر 932 ہے۔ حضرت سیدنا رفع بنت رافع جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا تھا تو نماز کے دوران میں نے چھینک ماری اور میں نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ حضرت رفع بنت رافع فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کلمات کہے تو جب نماز مکمل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ تو رفع بنت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ یا رسول اللہ میں نے یہ کلمات کہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم نے یہ کلمات کہے تو 20 یا 30 اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ ان کلمات کی طرف لپک رہے تھے، ان کو اٹھانے کے لیے، ان کو لکھنے کے لیے کہ یہ کلمات ہم لے کر اللہ کے پاس جائیں گے۔ ایک حدیث یہ ہے، اور ایک دوسری حدیث اسی طرح سے ہی مروی ہے، وہ بھی حضرت رفع بنت رافع سے ہی حدیث مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر تھے، صحابی آپ کے پیچھے تھے، تو کسی نے یہ کلمات پڑھے، ربنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمی اللہ لمن حمدہ، تو پیچھے سے یہ کلمات پڑھے گئے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسی طرح جو پہلے حدیث میں ہے نسائی کے اندر اسی طرح کے یہ الفاظ ہیں یہاں پر بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے متوجہ ہو کر صحابہ میں سے پوچھا تم میں سے کسی نے یہ کلمات پڑھے تھے؟ مجھے آواز آئی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات پڑھے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کلمات کہے کہ 20 یا 30 فرشتے جو ہیں وہ ان کلمات کو لکھنے کے لیے لپک رہے تھے کہ اتنے بابرکت کلمات ہیں، اتنے اعلیٰ کلمات ہیں کہ ان کو ہم جو ہے وہ لکھنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 799 یہ حدیث ہے جس کے اندر یہ الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ملتے ہیں۔ اسی طرح سے فتح الباری میں بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا، نماز مغرب کا یہ واقعہ تھا جس وقت یہ کلمات پڑھے گئے تھے۔ البتہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کے اندر ہے اور نماز میں اگر اس کو چھینک آ جاتی ہے تو چھینک مارنے والا انسان الحمدللہ کہے تو اس کو کہنے کی اس کی اجازت ہے۔ اتنی زور سے نہ کہے کہ ساتھ والے جو ہیں وہ پریشانی کا باعث ان کے لیے بن جائے یا ساتھ والوں کی نماز خراب ہو جائے یا ساتھ والے جو ہیں وہ آپ کے یہ کلمات بولنے سے وہ تنگ آ جائیں یا ان کی نماز کے اندر خلل پیدا ہو جائے۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ آپ اگر چھینک آتی ہے، آپ نماز کی حالت میں ہیں تو آپ الحمدللہ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، جیسے رفع بنت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے چھینک آئی تو میں نے کہا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا، یہ کلمات انہوں نے پڑھے تھے۔ تو البتہ الحمدللہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ایسی برائی نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اگر کوئی آدمی یہ کلمات سنتا ہے تو عام زندگی میں تو ہوتا ہے کہ وہ یا رحمک اللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ کلمات جو ہے آپس میں چھینک مارنے والا اور سننے والا اس کے جواب میں یہ کلمات دہراتا ہے۔ کیا دوران نماز بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ دوران نماز
اس کے کلمات کے الحمدللہ کہنے پر دوسرا نمازی جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ نہیں دے سکتا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت معاذ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات پڑھے تھے، یعنی ایک آدمی نے چھینک ماری تو میں نے یا رحمک اللہ کہہ دیا، تو سارے لوگوں نے میری طرف بڑی غور سے دیکھا، بڑے غصے کے ساتھ دیکھا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز سے سلام پھیری، میری طرف متوجہ ہوئے، میری طرف دیکھ کر کہنے لگے مجھے دیکھا، اور مجھے یہ اس طرح سے بات سمجھائی کہ آج تک دنیا کے اندر میں نے آپ کی طرح کا بات سمجھانے والا انسان یا رہنما یا رہبر میں نے نہیں دیکھا. پیارے پیغمبر نے بہت ہی اچھے انداز میں، مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور 1199 حدیث نمبر ہے. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر مجھے کہنے لگے اللہ کی قسم میں آپ نے مجھے ڈانٹا نہ مجھے برے طریقے سے میرے ساتھ گفتگو کی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ گفتگو کرنا نماز کے اندر جائز نہیں ہے، بس تسبیح تکبیر اور قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کی جاتی ہے. گویا کہ مجھے نماز کے دوران یا رحمک اللہ کہنے سے منع فرمایا. تو یہ 2 3 4 احادیث کو جب ملاتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ ہمارے لیے کلیئر ہو جاتا ہے کہ اگر ایک آدمی نماز کی حالت میں ہے، اس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے لیکن آہستہ سے کہے، اور دوسرا آدمی اس کے ساتھ والا ہی جو اگرچہ بے شک کیوں نہ ہو یا کوئی بھی ہو اس کا جواب دینا اس کے لیے وہ جائز نہیں ہے، وہ دوران نماز اس کی چھینک کا جواب نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام.